ایک شخص منہ مبارک کی زیارت کے لیے گیا، میزبان نے کہا آج بڑی سعادت ملی ہے، آپ منہ مبارک کو گواہ بنا کے توبہ کر لیں۔ بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں گناہ نہیں کروں گا، وعدہ کر لیا، بعد میں پھر گناہ ہو گیا۔ تو میزبان یہ کہتا ہے کہ منہ مبارک کی زیارت دراصل سرکار کی ہی زیارت تھی اور آپ نے یہ وعدہ کر کے توڑا، آپ بہت بڑے گناہگار ہوئے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے خلاف حکمت دین کا کام کرنے والوں اور خلاف حکمت طریقے سے توبہ کرنے والوں سے ہماری امت کو محفوظ فرما، کہ انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ ایک گناہگار آدمی کو اگر اصرار کر کے ایک طرح سے خوبصورت بلیک میلنگ کے ذریعے آپ توبہ کی طرف مائل کر بھی لیں گے، جب اس کی کیفیت بدلے گی، وہ پہلے تیار نہیں ہو رہا، آپ خواہ مخواہ زبردستی ٹھونس رہے ہیں اس کے اندر، تو کیا اس کو استقامت ملے گی؟ اور جب آپ نے اس کی زبان سے وعدہ کروا لیا اور بیچارہ وہ اتنا پہلے ہی وہ نہیں تیار ہو رہا تھا، اس کا ذہن نہیں بنا ہوا تھا، ابھی اس کی طبیعت مائل نہیں ہے، ابھی اس کی کیفیات اس کے قابو میں نہیں ہے، اسے آپ نے ایک عظیم آزمائش میں ڈال دیا اور یقیناً ایسا ہوا کہ جب آپ کے پاس سے گیا ماحول بدل گیا، وہ پھر گناہگار ہوا۔ اس وعدہ خلافی کے اندر آپ کا اصرار بھی شامل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یعنی اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ایسے کسی ماحول میں لا کر، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جیسے کوئی بزرگ آ گئے گھر میں ملنے کے لیے، ہم اس میں کہتے ہیں جی ان سے کہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، ابھی آپ کہیں بس یہ نماز پڑھیں، آپ ان سے کہیں یہ فلاں کام کرتے ہیں ان کو، اب وہ ایک طرح سے سامنے والا آدمی گھبرا جاتا ہے کہ ان بزرگ کے سامنے میں کیا کروں، اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، ذہن مکمل طور پہ تیار نہیں ہوتا، کیفیات اس کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن آپ ایک وقت ایک ایسے ماحول میں اس کو پھنسا دیتے ہیں کہ اب اس کا ہاں کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور جب وہ اس ماحول سے باہر نکلتا ہے، اس جگہ سے باہر نکلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کیفیات بدلتی ہیں، تو یقیناً پھر وہ بغاوت پر مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے مطلب یہ سمجھ کر کہ شاید میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں اور اس طرح کسی کے کیفیات کا لحاظ کیے بغیر جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس ماحول کا خیال کیے بغیر آپ زبردستی اس کو توبہ کروائیں، زبردستی اس سے وعدے لیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو کسی خاص صورتحال میں بالکل ایک طرح سے پھنسا سا لیا ہو اور پھر اس کو فوراً کہا ہو کہ اب توبہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ سرکار نے بڑی پیار سے محبت سے ذہن سازی کی ہے اور مطلب خود کر کے دکھایا ہے اور پیار محبت سے تلقین کرتے رہے ہیں اور سامنے والے کو موقع دیا ہے کہ اس حسین تبلیغ کے جواب میں وہ از خود فیصلہ کرے۔ ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنے پہ کسی کو مجبور کر دینا، ایسا ماحول بنا دینا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکے اور پھر اس سے زبردستی توبہ کروا لینا، یہ کبھی استقامت پذیر نہیں ہو سکے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، میری زندگی میں اتنے عرصے سے تبلیغ دین کر رہا ہوں، اس قسم کے لوگ جن کو آپ زبردستی پھنسا کر اور دبا کے توبہ کرواتے ہیں کبھی بھی استقامت پذیر نہیں رہیں گے۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین دیکھیں، پیار سے محبت سے ذہن سازی کر کے خود سوچنے کا موقع فراہم کیا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، اور ہم آپ کو اچھی چیز کی دعوت دیتے ہیں، اب آپ جائیے اور سوچئے۔ وہ خود جاتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر از خود جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اپنی کیفیات کو وہ آدمی تبدیل کرتا ہے، اپنی کیفیات پہ غالب آتا ہے، اپنے کردار کو پاکیزہ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کے پھر وہ توبہ کرتا ہے، یہ بڑی پختہ توبہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھائی تو توبہ کریں ہی کریں، اور جن بھائی نے اس طرح زبردستی مسلط ہو کر توبہ کروانے کی کوشش کی تھی ان پہ بدرجہ اولا توبہ کرنا واجب ہے کہ وہ اس وعدہ خلافی کے ایک طرح سے سبب بھی بنے ہیں۔ اس طرح زبردستی ہرگز نہ کی جائے۔ ہمارا مذہب اسلام، لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہب اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، ہم ان کو یہی تو کہتے ہیں کہ جی ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، پھر ہم 10 دلیل اس پہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کسی سے زبردستی توبہ نہیں کروا سکتے، آپ صرف الفاظ نکلوا دیں گے، کھوکھلی توبہ ہوگی، وہ آپ کے چنگل میں کہہ لیں کہ پھنس گیا بیچارہ تو اس نے کہا چلو جی الفاظ ادا کر دو ورنہ ابھی بے مروتی کی بات ہوگی، بری بات ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ استقامت پذیر نہیں ہو سکے گا۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اس طرح زبردستی توبہ کرنے والا پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کو ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ ندامت ہوتی ہے کہ یار میں نے ان کی بات نہیں مانی، اب ملنا ہی چھوڑ دو، تو پھر وہ آتا ہی نہیں ہے، پھر دوبارہ سامنے ہی نہیں کرتا ہے اور اس طریقے سے اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا آپ کسی کو زبردستی نہ کروائیں، ہاں آپ کہیں ضرور کہ بھئی گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، بس چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ نہیں کرو 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 اور ماحول بنا دیں، وہ بیچارہ پھر کیا کرے گا، وہ زبردستی کر لے گا، پھر باہر نکلے گا تو کہے گا بھئی یار مروا دیا ان لوگوں نے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور پھر وہ آپ کے پاس سے ایسا بھاگے گا کہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے